وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصیر لیس بینہ وبینہ فراش قد اثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من عدم۔ قلت یا رسول اللہ ادعو اللہ فلیوسع على امتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس وقت جو موجودہ مسئلہ چل رہا ہے وہ یہ کہ جی ہر بندہ باہر کا ویزا لے رہا ہے کہ میں نے فلاں ملک جانا ہے، جی کیا معاملہ ہے جی، وہ جی ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، دبئی جانا ہے، مسقط جانا ہے، عمان جانا ہے، اور اتنا یعنی پیسے کی محبت دل میں بڑھ گئی ہے کہ عقیدے تک کی پرواہ نہیں ہے۔ اٹلی، جرمن، ڈنمارک مرزائی بن کے جا رہے ہیں، پیسے کی لالچ اتنا تباہ کر دیا ان کو۔ اور ایک غلط فہمی ذہن کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ دیکھو جی وہ اللہ کو نہیں مانتے، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے تو وہ حق پہ ہے نا، پیسے کو حق پہ مانتے ہیں ہم لوگ۔ ایک تو بات میں نے آپ کی گوش گزار یہ کرنی ہے، دوسری یہ ہے کہ کون سا ایسا وظیفہ ہے کہ آپ پیسے خرچ بھی کریں، پیسے خرچ کریں ختم نہ ہوں، کہ پیسے آپ خرچ کرتے جائیں، پیسے بڑھتے جائیں، کم نہ ہوں کبھی۔ اور یہ حدیث پاک سے نسخہ میں آپ کی بارگاہ میں جو نا پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ جو آپ کے ذہن میں غلط فہمی یہ بھی نکلے اور آپ کے جو حالات ہیں، رزق کے معاملات ہیں، وہ بھی ٹھیک ہوں۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے پاس پیسہ، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے گیا تو دیکھا چٹائی پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، اور چٹائی بھی کوئی نئی نہیں، پرانی چٹائی ہے، اس پہ جلوہ گر ہیں۔ اور حضرت آدم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ فرمایا ایسا کوئی محبوب نہیں، نہ کہیں ہے، بیٹھا چٹائی پہ ہے لیکن عرش نشیں ہے۔ یہ حضور کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ وہ لیٹے ہوئے تھے اور جسم منور جو تھا کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بڑا نرم و گداز تھا، اور نرم و گداز جسم جب کسی بھی سخت چیز، کھردری چیز کے ساتھ لگے گا تو اس پہ نشان تو پڑیں گے۔ تو فرمایا کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ رہے تھے، اس پہ آرام فرما تھے، تو آپ نے جب پہلو پلٹا تو دیکھا تو پہلو کے اوپر چٹائی کے نشان موجود ہیں۔ اور پھر خود فرماتے ہیں کہ لیسا و بینہ و بینہ فراش، اس چٹائی کے اوپر کوئی گدا، کوئی کھیس، کوئی گدیلا، کوئی نرم چیز نہیں بچھی ہوئی تھی، بس صرف چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں اپنی امت کے لیے، فارس، روم، اللہ پاک نے فارس، روم، اللہ پاک نے ان پر دنیا کو وسیع کر دیا، وہم لا یعبدون اللہ، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ موجودہ بات، یہ کافروں کو بڑا پیسہ جی، کافر حقتے نہیں، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، پھر بھی ان کے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہے، تو آپ مومنوں کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضی ان تکون لہم الدنیا
ولا الآخرہ، فرمایا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو۔ یعنی نبی علیہ السلام نے خود ہی فرمایا کہ یہ دنیا ان کے لیے ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ اب جتنے بھی آپ دوست تشریف فرمائیں، مجھے بتائیں کون سا آپ میں سے دوست ہے جو چٹائی پہ سوتا ہو اور اس پہ بچھانے کے لیے اس کے پاس کوئی کھیس نہ ہو، کوئی چادر نہ ہو، سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کا گلہ شکوہ ہے۔ یہ کافروں کی حالت ہے۔ رہی مومنوں کی حالت، مومن کی کیا صورت حال ہے؟ مومن کے بارے میں بھی ہم نے ایک نظریہ خود ہی گھڑ لیا ہے۔ وہ خود کیا گھڑا ہوا ہے؟ جب دیکھتے ہیں کسی بندے کے پاس پیسے کی ریل پیل ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی رحمت اللہ پاک دے ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ بندہ جواری ہے، بے نمازی ہے، بے ہدایت ہے، دودھ میں پانی ملاتا ہے، فراڈ کرتا ہے، مزدوروں کی مزدوری کھا جاتا ہے، اس کے باوجود پیسہ بڑا ہے جی، پھسیا پیا پیسے، جناب کمال ہوگی جی۔ تو یہ بھی سن لیں، یہ پیسے میں پھسنا یہ کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرمایا کہ ان عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جب تو دیکھے نا اذا رأیت اللہ عز وجل یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب فانما هو استدراج، فرمایا جب تو دیکھے نا کسی بندے کو نافرمانی کے باوجود دولت مل رہی ہے نا تو سمجھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈھیل ہے، یہ اللہ کا کرم نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب انہوں نے ہماری یاد کو بھلا دیا تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پہ کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، یہاں تک کہ جب انہیں جو کچھ دیا گیا تو اس پہ خوش ہو گئے نا تو ہم نے انہیں اچانک پکڑا تو پھر مایوس ہو گئے۔ تو گناہ کے باوجود اگر دولت مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے، یہ کرم نہیں ہے۔ اگر کرم آپ نے دیکھنا ہو تو جناب عثمان غنی پہ کرم تھا، کرم اگر آپ نے دیکھنا ہو تو سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ کرم تھا۔ رزق حلال کمانے والے پہ کرم ہے، اور ناجائز کاروبار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے پہ کرم نہیں۔ تو کافروں کو فرمایا کہ دنیا کی نعمتیں اس وقت بھی دستیاب تھیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہمارے لیے آخرت، ان کے لیے دنیا۔ اور مومن جو ہے وہ جناب پریشان ہے، میرا کیا بنے گا؟ تو آپ بھی اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ میں حدیث پاک سے آپ کو نا وہ سبق بھی سناتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تو ہمیں اس پریشانی اور دکھ کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت ایسا بھی آئے گا کہ لا تحمل النخلۃ فیہ الا تمرہ، فرمایا کھجور کے اوپر، پوری کھجور کے اوپر صرف ایک کھجور لگے گی۔ اتنا بڑا درخت ہے کھجور کا، ایک کھجور لگے گی پوری کھجور پر، ایسا وقت بھی آئے گا۔ اور یہ بھی سن لیں، آپ ہر وقت کہتے ہیں میرے پاس دولت ہی دولت ہو، مال ہی مال ہو، تو سنیے اللہ کی آزمائش نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے نا، مال کے ذریعے بھی، اولاد کے ذریعے بھی، مال میں کمی ہوگی، اولاد میں کمی ہوگی، خوف ہوگا، امانہ من خوف ہو گیا، تو یہ بھی آزمائش بھی تو ہے نا۔ آپ یہ کہیں نہیں میرے پاس دولت ہی آتی جائے، کوئی آزمائش نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن پہ آزمائش آنی ہے، کافر پہ کوئی شان نہیں، کافر کو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں پھر مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے، بارش برستی ہے، آندھی چلتی ہے، کھیتی گر جاتی ہے، پھر دھوپ نکلتی ہے، پھر کھیتی کھڑی ہو جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر گر پڑتی ہے، پھر۔ اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے، سیدھا آندھی آتی ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے۔ اور شاید آپ یہ سمجھیں
کہ یہ بندے کے لیے جو مشکلات ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ تو یہ بھی میں حدیث پاک آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں۔ تو اس کو امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اور حضرت امام مالک نے موطا امام مالک کے اندر نقل فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما یزال المؤمن یصاب فی ولدہ، فرمایا کہ مومن جو ہے وہ اپنی اولاد میں تکلیف کو پاتا ہے اور اپنے مال میں تکلیف کو پاتا ہے، حتیٰ یلقی اللہ ولیس لہ خطیہ، جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، تکلیفیں سہ 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 کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کا کفارہ نماز نہیں ہوتی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی۔ حضور پاک نے فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ بندہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ سوائے فکر معاش کے اور اس کا کوئی حال ہی نہیں ہے، کاروباری بندش ہو گئی، کہیں سے لین دین کرنا ہے، بندہ پیسے واپس نہیں کرتا، بندہ سوچتا ہے یار کدو پیسے واپس دے گا، کھا کے بہ گیا، فلان ہو گیا۔ فرمایا اس فکر کرنے کے ساتھ اس کے گناہ مٹتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی اس کا حال نہیں ہے، اللہ اس کو فکر معاش ڈال دیتا ہے کہ گناہ مٹتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، جب کوئی مصیبت پہنچے۔ اب ہم نے اس کو بھلا کیا سمجھا ہوا ہے، جب کوئی فوت کی ہو جائے تو پھر پڑھنا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں۔ سنیے میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ انا للہ و انا راجعون یہ خاص اس امت کے ساتھ ہے، کسی اور امت کو یہ لفظ نہیں دیے گئے۔ آپ دیکھ لیں حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرزند ارجمند حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب گم گئے تو آپ نے انا للہ نہیں پڑھا، فرمایا یا اسفا علی یوسف، افسوس پیارے یوسف پر۔ انا للہ اگر ہوتا، انا للہ اس امت کے سوا اور کسی کو بھی عطا نہیں کیا گیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مصیبت پہ صبر کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے 100 درجے جنت میں عطا فرماتا ہے، اور ہر درجہ ایک درجہ، 100 درجے ہیں، ایک درجہ جو ہے زمین و آسمان جتنا ہے، مصیبت پہ صبر کرنے والے۔ اور فرمایا جب مصیبت آ جائے تو بنا جناب اپنا سینہ پھاڑ دے، کپڑے پھاڑ دے، فرمایا نا 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 نا، 100 سال کے بعد اس کو مصیبت یاد آ گئی نا میرا بچہ فوت ہوا تھا، اس نے انا للہ پڑھا، جس طرح پہلے دن اجر ملا ہے ویسے 100 سال کے بعد اجر مل جائے گا اس کو، انا للہ پڑھنے کے ساتھ اس کی۔ اب رہی یہ بات کہ انا للہ جو ہے وہ چھوٹی مصیبت پر، تو ہاں امام طبرانی نے اس کو روایت کیا حضرت ابو امامہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو جوتا مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا نالین مقدس کا، تو آقا کریم علیہ السلام فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے یا رسول اللہ یہ بھی مصیبت ہے؟ فرمایا جو چیز بندہ مومن کو ناپسند ہو وہ مصیبت ہے، یعنی جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ چراغ بجھ گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یہ بھی مصیبت ہے؟ فرمایا ہاں، چراغ اگر گل ہو گیا ہے، جل رہا ہے، اس کو دوبارہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر کوئی بندے کو چبھ جائے نا، کانٹا، فرمایا اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ تو چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون کو اپنا معمول بنا لیں۔ آپ کی پریشانی مثلا گاڑی آپ چلاتے جا رہے ہیں، بند ہو گئی ہے تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ کہیں بھیجا آپ نے پیسے لینے کے لیے، اس نے کہا جی پیسے میں نے نہیں دینے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں۔ گھر میں ہنڈیاں بن رہی ہے، جل گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں۔ کوئی بچے کو کہا ہے وہ کام نہیں کر رہا، الٹ کر رہا ہے، انا للہ و انا راجعون پڑھ لیں، تو یہ سارے کام سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ آپ انا للہ و راجعون پڑھتے جائیں، سارے کام سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو آزمائش تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی میرے مالک مجھے اولاد مل جائے۔ اللہ پاک نے
اس کو 19 بیٹے عطا فرمائے، 19 بیٹے۔ پھر کیا ہوا؟ بیٹا جب 18 سال کا ہوتا فوت ہو جاتا، 18 بیٹے فوت ہو گئے۔ جب 19واں بیٹا بیمار ہوا نا 18 سال کی عمر میں، تو میں غش کھا کے گر گئی، بے ہوش ہو گئی کہ مالک میں پال پال کے تھک گئی، کوئی ایک میرا سہارا بھی نہیں ہے۔ تو اس نے خواب میں دیکھا جنت میں سیڑھیاں ہیں 19، ان سیڑھیوں کو چڑھ کے اوپر گئی، دیکھا تو وہ بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں 18۔ باہر لکھا ہوا ہے یہ اس کا محل ہے جس کے 19 بیٹے 18 سال کی عمر میں فوت ہو جائیں، اس کا محل ہے۔ جب اس ماں کی آنکھ کھلی اس نے کہا مالک یہ تو 19 بیٹے ہیں، 19 کروڑ بھی ہوں تیرا نام پہ قربان کر دو۔ ویسے ہم ویسے روتے کیوں آئے؟ وہ مال ہمارا تھا جو چلا گیا، وہ بچہ ہمارا تھا جو چلا گیا، گاڑی ہمارے تھی جو چلی گئی۔ جب مال اللہ کا ہے تو کہ یہ انا للہ ہے، وہ اللہ کا تھا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو مصیبت، اور فرمایا کہ جب کسی بندے کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے نا تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بیٹے کو، اس کی روح کو قبض کر لیا؟ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ فرماتا ہے قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم نے اس کے دل کا پھل چھین لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے پھر کیا کہا جب تم نے اس کا بیٹا لے لیا؟ تو اس نے کیا کہا؟ اکثر لوگ نا صبر کی بجائے، جب کوئی فوتگی ہو جائے خدا نہ کرے، صبر کی بجائے ہمارے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ محبت میں کہہ جاتے ہیں۔ ایک شخص ادھر مسجد میں آیا تو اس کے نا ماں اس کی فوت ہو گئی، ایک بابا جی پردے سے آیا، اسے اکھا چوں آنسو بگاڑ لگ پہ، ہوئے ماں تو بغیر ہونا کی ہے، ماں گئی تو گیا، تو بھی گیا پتر ہو گیا۔ میں نے اس کو پکڑا، میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو اس کو تعزیت کرنی چاہیے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب تمہارا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے نا تو تم نے صبر چاہیے نا، تو پھر مجھے یاد کر لینا، مجھ سے بڑا پیارا کون ہے؟ میں بھی تو دہری دنیا سے پردہ فرما گیا ہوں نا، اگر میرے پردہ فرمانے کے بعد تمہیں صبر آ گیا تو تمہارا بیٹا مجھ سے زیادہ پیارا تو نہیں ہے، تمہاری ماں مجھ سے زیادہ پیاری تو نہیں ہے نا۔ تو ہمیں کہنا چاہیے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، فرمایا غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ فرمایا غم زدہ نو دس جو بھئی بے سہارے آندہ جیسا کوئی سہارا کوئی نہیں ہوتے، حضور سہارا نے، گالی مک گئی۔ تو وہ پھر کہنے لگے جی تیرے بندے نے اللہ کی حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ فرماتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت میں محل بناؤ، وسموہ بیت الحمد، اور اس کا نام رکھو حمد کا گھر۔ گھر ہوتا نا بیت حمید، بیت فلاں، بیت قریش، جی فرمایا بیت الحمد ہے جو بندہ کسی مصیبت کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ تو مصیبت کے اندر اگر پہنچ گئی آپ کو تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ کو لوٹا دے یا اس سے بہتر عطا فرما دے۔ دو فیصلے اللہ تعالیٰ کے، یا اللہ وہی چیز جتنا آپ کا نقصان ہوا اتنا عطا فرما دے گا یا اس سے بہتر۔ اور ہم اس چکر میں سود میں پڑ گئے، انشورنس ہو رہی ہے گاڑی کی، بیمہ پالیسیاں ہو رہی ہیں، اور جناب گز گز یا داڑیاں رکھے نے مارکیٹ ہے، ہاں جی، اور کہلاتے ہیں جی ہم حدیث کے ماننے والے ہیں، انہوں نے بھی جناب لکی کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، بولی والی کمیٹی، لکی کمیٹی، یہ سب سود۔ اور یہ جو مکان لیتے ہیں جناب گروی پہ، یہ بھی پتہ نہیں کتنے سود کی قسمیں۔ اب تو آپ کہیں گے نا کھیتیاں تک جو ہے انشورنس ہو رہی ہے، گاؤں میں کھیتیاں تک انشورنس ہو رہی ہے۔ اب گاڑی لینے جائے انشورنس کے بغیر نہیں، کھیتیوں کی انشورنس ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہر بندے تک سود پہنچے گا۔ یا رسول اللہ وہ سود، فرمایا اگر
وہ سود نہیں لے گا تو سود کی دھول ضرور پہنچے گی اس کو. سونے کا جو لین دین ہے سونے کا، فرمایا نقد و نقد دو، نقد و نقد لو، ادھار اس میں نہیں ہے. ادھار سود کے زمرے میں آتا ہے. آپ پتہ کرو سوناروں کے پاس کیا ہے، ادھار ہی چل رہا ہے سارا. سوچے نا ہم کس طرف انہیں اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں. ہاں اگر آپ نے کسی سے ادھار لیا ہوا ہے ویسے، مطلب ہے کہ آپ نے اس سے کہا کہ مجھے وہ مال چاہیے، ایک ہے لین دین کاروبار، وہ اور چیز ہے. ایک اس نے آپ کی مدد کی تھی کسی مشکل دور میں، آپ کی بیٹی کی شادی تھی، اس نے اپنے سونے دے دیے تھے. تو ایک خطرہ ہوتا ہے نا کہ یار میں اس کو آج دے رہا ہوں 1,00,000 روپیہ نا، جب کل کو میں اس سے لوں گا تو وہ 1,00,000 روپے کی ویلیو 50,000 روپے کی رہ جائے گی، پھر میں کیا کروں گا. اس کا حل ایک کراچی کے مجتہد ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، بندیال شریف کے فاضل ہیں، انہوں نے دیا ہے. وہ فرماتے ہیں اگر آپ نے، وہ خطرہ ہے نا یہ کہ میں پیسے آج اس کو 1,00,000 روپے دے رہا ہوں تو کل جب میں اس سے لوں گا 5 سالوں کے بعد تو 10,000 اس کی ویلیو رہ جائے گی. تو آپ سونا خرید کے اس کو دے دیں، 2 تولے 4 تولے، اس کو کہنا کہ یہ میں نے آپ کی امداد کی ابھی آپ کی بیٹی کی شادی کے لیے، تو میں سونے کے بدلے سونا ہی لوں گا. تو آپ کی ویلیو بھی کم نہیں ہوگی، سود بھی نہیں ہوگا. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھیں، اگر آپ نے ایک بندے کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے نا، 1,00,000 روپیہ واپسی، اس نے آپ کو کچھ نہیں کہا، آپ خود واپسی میں اپنی طرف سے 1,10,000 روپے دے دیں خود ہی، یار اتنا عرصہ میں نے اس کو ورتا بھی تو ہے نا، اپنی طرف سے خوشی کے ساتھ، اس کا کوئی لین دین آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ بھی سود نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ فلاں بندے نے اونٹنی آپ نے اس سے لی تھی، تو پھر انہیں یا رسول اللہ وہ چھوٹی بچہ تھا ہمارے پاس بڑی ہے، فرمایا بہترین بندہ وہ ہے جو ادائیگی کے اندر بہترین ہو، فرمایا اس جانور سے اس کو بہتر دے دو. اگر ہم نے ایسا کیا ہوتا تو سود کی میرے خیال آتی نا. اور معذرت کے ساتھ میں آپ کو بات عرض کر رہا ہوں، بہت یعنی پیچیدہ اور غم زدہ دل کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. کسی سے آپ ادھار لینا چاہیں نا جی، 1,000 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے. سود پہ آپ لینا چاہیں، آپ گاؤں میں بھی ہوں، 2 کروڑ روپیہ اس کا نکل آئے گا. ہر دوسرا بندہ سود کا کاروبار کر رہا ہے. تو جب سب نے اللہ سے جنگ شروع کی ہوئی ہے تو اللہ کی رحمت کیسے برسے گی؟ جنگ ختم ہوگی تو رحمت برسے گی نا بھائی. ہم تو جنگ کیے جا رہے ہیں اللہ پاک سے، اس کے رسول سے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور یہ تو جنگ کہتے ہیں، یہ سود جنگ ہے، لیکن پتہ ہے 2 چیزوں میں اعلان جنگ ہے، دوسری بات نہیں بتاتے. سود خور کے خلاف اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہے. دوسرا اللہ کے ولی کے دشمن کا، جو اللہ کے ولی کا جو دشمن ہے اس کے ساتھ بھی اللہ کا اعلان جنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سود بڑا گناہ ہے، اس طرح ولی کی بیعت بھی بڑا گناہ ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، جو میرے ولی سے دشمن رکھتا ہے میں خدا اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. غوث پاک کا دشمن یہ نہ سمجھے کہ وہ بریلیوں سے لڑ رہا ہے، وہ اللہ سے لڑ رہا ہے. دادا صاحب کا دشمن وہ اللہ سے لڑ رہا ہے، ہمارے ساتھ نہیں لڑ رہا. ہم تو اللہ کے پیاروں کو ماننے والے ہیں، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہرحال سودی لین دین سے بچنا چاہیے، کوئی بھی لین دین سودی ہو اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی میں نہیں کرتا. ہر شے سود پہ لگ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. تو سلطنت مدینہ، ریاست مدینہ میں سود کا خاتمہ کیا گیا تھا. تو آج بھی اگر حکومت سلطنت مدینہ بنانا چاہتی ہے تو ملک سے سود کا نظام ختم کر دو، سکون ہو جائے گا. یہ ہمارے جو باہر کے قرضے یہ سارے سود ہی تو ہیں، اور کیا ہے؟ باہر کے جو قرضے جتنے یہ سود ہی تو ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان کی بھی خیر فرمائے، پورے عالم اسلام کی خیر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سود سے سب کو نجات عطا فرمائے. تو مشکل اگر آ گئی ہے تو آپ یعنی سرکار نے فرمایا اگر چراغ بھی گل ہو گیا ہے پھر بھی انا للہ پڑھو.
جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے تو پھر بھی انا للہ پڑھو، کوئی چھوٹی مصیبت آ گئی تو انا للہ پڑھو۔ تو قرآن پاک نہیں فرمایا کہ فوت ہونے، فرمایا نا اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں یہ پیسے کم نہ ہوں، پیسے ویسے رہیں بڑھتے بھی جائیں، تو قبلہ استاذ مکرم بابا جی سرکار رحمہ اللہ نے فرمایا تھا مجھے، فرمایا بیٹا دکان پہ بھی پیسے دینے ہیں نا، کسی کا قرض بھی دینا ہے تو انا للہ پڑھ کے دیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا راجعون۔ فرمایا اللہ کے نبی فرمایا کہ یہ فیصلہ اللہ پاک کا کہ جو بندہ انا للہ پڑھ کے دے نا اللہ اس کو وہی چیز لوٹا دیتا ہے یا اس سے بہتر دیتا ہے، تو کبھی پیسے کم نہیں ہوں گے۔ آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح انا للہ کی پڑھیں، ہفتے کے بعد مجھے بتائیں کوئی دکھ رہا ہے، دکھ ختم ہو جائیں گے، آپ کے غم ختم ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت انا للہ کے جو اللہ پاک نے اس میں برکات رکھی ہیں، حضرت امام احمد نے اور امام بہقی نے شعب الایمان میں سیدہ طیبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مصیبت کے اندر یہ کہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے یا اس سے بہتر، وہی یا اس سے بہتر۔ تو حضرت سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین ہیں، اور سن 4 ہجری میں آپ کی شادی ہوئی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر سن 4 ہجری کے بعد یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت مبارکہ کے اندر ہی رہیں، تو سن یہ 84 سال کی عمر تھی جس وقت آپ کا وصال ہوا۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، یہ 59 ہجری تھی جس وقت آپ کا وصال ہوا، اور ایک روایت میں ہے 62 ہجری تھی۔ اور سیدہ ام سلمہ کی جب شادی ہونے لگی تو انہوں نے حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے نا 4 بچے ہیں پہلے شوہر سے، 4 بچے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ میری عمر زیادہ ہے۔ حضور پاک نے فرمایا میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے۔ دوسرا جملہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے اہل نہیں، وہ میرے اہل ہیں، میرے گھر میں پلیں گے۔ سرکار کے گھر میں 2 بچے وہ پلے سیدہ ام سلمہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہی وہ بی بی جان ہے جن کو نبی علیہ السلام نے مٹی عطا فرمائی تھی کرب و بلا والی، فرمایا جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھنا میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ تو فرمایا میں شیشے میں بند کر کے کسی اور بیوی کو نہیں دی، حضور کو پتہ تھا لمبی عمر ان کی ہے۔ ہاں جی، تو 84 سال عمر ہے آپ کی۔ تو آپ نے خواب دیکھا نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں شیشے کی بوتل ہے، اس میں کوشش جمع ہے، تو عرض گزار یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا میں کربلا گیا ہوا تھا، یہ شہیدوں کا خون ہے اس کے اندر۔ اعتراض بندہ کرنے والا کر ہی سکتا ہے نا، ایک بوتل میں بلا 72 بندوں کا خون، ایک بندے کے بعد کتنی بوتلیں خون کی ہیں؟ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انا ساگر وہ جو تالاب تھا اسے ایک لوٹے میں بند کروا لیا نا۔ اگر غلام کی یہ طاقت ہے کہ پورے انا ساگر کو ایک لوٹے میں بند کر سکتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام آپ کی شان، تو ایک بوتل میں وہ جب آنکھ آپ کی کھلی نا تو دیکھا تو وہ جو مٹی تھی خون بن چکی تھی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر کا وصال ہو گیا۔ اب آپ شوہر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں آج آپ کو اس کی نا کنہ تک حقیقت تک لے کے جاتا ہوں۔ بڑے خوبصورت صحابی ہیں، ان کا نام ہے سیدنا ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن اور عام نام ان کا حضرت سیدنا ابو سلمہ ہے، اور حضرت ام سلمہ کا جو نام ہے وہ ہند پاک ہے۔ ام سلمہ وہ بیٹی کی وجہ سے کنیت ہے ان کی، ان کا نام حضرت ہند ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سیدنا ابو سلمہ جو تھے نا یہ نبی پاک السلام کے ردائی بھائی تھے۔ حضرت صہیبہ نے
حضرت امیر حمزہ کو دودھ پلایا، پھر حضرت امیر حمزہ کے بعد حضرت ثویبہ نے حضرت ابو سلمہ کو دودھ پلایا، پھر ان کے بعد حضرت ثویبہ نے جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ تو اس وجہ سے وہ حضور پاک کے ردائی بھائی بھی ہیں، حضرت ام سلمہ کے جو پہلے شوہر تھے ردائی بھائی بھی ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یاد رہے کہ جنت البقیع میں جو پہلا مدفون ہے وہ بھی سرکار کا ردائی بھائی ہے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ردائی بھائی تھے نبی علیہ السلام کے، ان میں ثویبہ پاک کا دودھ پیا۔ یہ سب سے پہلے قبر ان کی جنت البقیع میں پہلی قبر یہی ہے۔ اور جب ان کا وصال ہوا نا، سرکار خود تشریف لائے اور حضور نے اپنے ہونٹ مبارک ان کے ماتھے پہ رکھے تو حضور اتنے روئے کہ چہرہ بھیگ گیا۔ تو ڈاکٹر مسعود سے فرمایا کرتے تھے، وہ آئے ہیں پریشان لاش پر آج، تجھے ہے زندگی لاؤں کہاں سے۔ اور دوسرا رشتہ یہ حضرت ابو سلمہ جو تھے نبی پاک السلام کی پھوپھی مبارک حضرت عروہ کے بیٹے تھے، تو پھوپھی جات بھائی بھی تھے۔ اور حضرت ابو سلمہ جو تھے یہ 11ویں مسلمان بھی تھے، اور حضرت ابو سلمہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے بندے ہیں، اور پھر مدینہ پاک میں سب سے پہلے تشریف لانے والے، ہجرت کے بعد دوسری ہجرت کرنے والے، یہ بھی وہاں بھی پہلے بندے ہیں آپ مدینہ میں تشریف لانے والے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر رہے، اور غزوہ احد کے اندر آپ زخمی ہوئے، پھر 1 سال کے بعد سن 4 ہجری میں وہ زخم مبارک جو تھا آپ کا مندمل ہو گیا، پھر وہی زخم ہرا ہوا، پھر آپ جام شہادت نوش فرما گئے۔ تو حضرت ابو سلمہ جو تھے تو انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھی، ایک ہجرت حبشہ کی طرف، ایک مدینہ پاک کی طرف۔ سید ام سلمہ فرماتی ہیں میں دعا پڑھتی رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر میں نے کہا ابو سلمہ سے بہتر کون مجھے ملے گا؟ اب تو ہجرتیں ختم ہو گئی ہیں، ہجرت حبشہ کی طرف تو ہو گئی، مدینہ شریف بھی ہم آ گئے اب، اور آخری مہاجر کا کیا نام ہے؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، لیکن آج بتا رہا ہوں، کل نہیں نہ آئے گا، کل پھر ہاں جی پھر کو فیس لے کے دسیں گے نا، تاکہ تمہیں یاد ہی پکا رہے نا جی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب آخری مہاجر ہیں جو مکہ پاک سے مدینہ پاک گئے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا ہجرت ختم ہو گئی اب، اور حضور پاک نے ان کو پتہ کیا فرمایا تھا؟ آنے لگے نا، فرمایا تم یہاں ٹھہرو چچا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم آخری مہاجر، میں آخری نبی، تاکہ ہمارے گھر کے اندر 2 چیزیں جمع ہو جائیں کہ آخری نبی بھی ان کے خاندان میں ہے اور آخری مہاجر بھی ان کے خاندان میں ہے۔ تو آخری ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے والے یہ تھے۔ ہجرت بھی ختم ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ فرمایا چند ہی دنوں کے بعد میرے نام پیغام نکاح نبی پاک علیہ السلام کا آ گیا، تو میرا نکاح حضور پاک کے ساتھ ہو گیا۔ میں تو کہتی تھی 2 ہجرتوں والا کون ہوگا، اور ابو سلمہ سے نیک آدمی کون ہوگا، اور جب سرکار کے ساتھ میرا نکاح ہوا، اور یہ ان بی بی جان کی عمر زیادہ تھی، ام سلمہ پاک کی، ام المؤمنین کی، تو آقا کریم علیہ السلام کا معمول تھا، امام شرانی لکھا رحمۃ اللہ علیہ، معمول یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے باہر تشریف لاتے تو ان کے گھر سے آغاز فرماتے، اور جب واپس تشریف لاتے تب بھی ان کے گھر پہلے جاتے، سید ام سلمہ کے گھر رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے انا للہ کو پڑھا تو اس کی برکات کو میں نے دیکھا۔ تو آپ بھی اگر پریشانی میں مبتلا ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس دولت ہے یہ کم نہ ہو بلکہ زیادہ ہو جائے، تو انا للہ کا معمول بنا لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ آپ کے گھر میں بچہ نافرمان ہے ٹھیک ہو جائے گا، بیوی نافرمان ہے ٹھیک ہو جائے گی، قرض تلے دبے اتر جائے گا، آپ کا مکان نہیں تو مکان مل جائے گا، گاڑی نہیں تو گاڑی مل جائے گی۔ یہ انا للہ کو پڑھنا آپ معمول بنا لیں، دولت آپ کے پیچھے لونڈی بن کے آئے گی، اور کوئی انشورنس کوئی شاہ نہ کروائیں، آپ اسی کے اوپر ہی قائم دائم رہیں، انا للہ کے اوپر ہی، جو آپ کا نقصان ہے اللہ پاک اس کو پورا فرما دے گا۔ تو انا للہ کم از کم ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، تو دکھ بھی غم بھی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، فرمایا ان پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں جو انا للہ پڑھیں، اور یہ لوگ ہدایت کے اوپر ہیں۔ تو ہر مصیبت کے اندر یعنی اپنا معمول بنا لیں۔ اور یہ میں نے دیکھا تھا استاذ گرامی رومی وقت، بہکی وقت، غزالی وقت،
حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث محمد عبدالحکیم شریف قادری صاحب رحمہ اللہ کو بتی جب جاتی نا بیٹھے ہوتے کلاس میں انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھتے تھے. اچھا کسی نے سبق سنایا ہے کوئی عبارت غلط ہو گئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کیا پڑھ رہے ہو بھائی؟ کوئی بھی معاملہ ہے نا انا للہ کو انہوں نے اپنی زبان کے اوپر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ چالو کیا ہوا تھا، جاری کیا ہوا تھا، پڑھ رہے تھے ہر وقت. تو انا للہ کو پڑھنا آپ معمول بنا لیں، آپ کی مصیبتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ختم ہو جائیں گی، جو پریشانی ہیں آپ کے دکھ ہیں ختم ہو جائیں گے. تو رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.